بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل فرقان ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے جہیز کی تباہ کاریاں۔ جہیز کے سلسلے میں ہمارے معاشرے میں جو غلط تصورات پھیلے ہوئے ہیں یا پھیلا دیے گئے ہیں وہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر جہیز کو لڑکی کی شادی کے لیے ایک لازمی شرط سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ جب تک جہیز دینے کے لیے پیسے نہ ہوں لڑکی کی شادی نہیں کی جاتی۔ ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی لڑکیاں اسی وجہ سے بن بیاہی رہتی ہیں کہ باپ کے پاس انہیں دینے کے لیے جہیز نہیں ہوتا، اور جب شادی سر پر آ ہی جائے تو جہیز کی شرط پوری کرنے کے لیے بعض اوقات روپیہ حاصل کرنے کے لیے ناجائز ذرائع اختیار کرنے پڑتے ہیں، اور وہ رشوت، جعل سازی، دھوکہ، فریب، خیانت یا سود جیسے جرائم کو استعمال نہیں کرنا چاہتا تو کم از کم اپنے آپ کو قرض اور ادھار کے شکنجے میں جکڑنے پر ضرور مجبور ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جہیز کی مقدار اور اس کے لیے لازمی اشیاء کی فہرست میں بھی روز بروز جدید دور کے مطابق جدید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب جہیز محض ایک بیٹی کے لیے باپ کا تحفہ نہیں رہ گیا جو ایک اپنی خوش دلی سے اپنی استطاعت کی حد میں رہ کر دے، بلکہ معاشرے کا ایک جبر ہے۔ چنانچہ اس میں صرف بیٹی کی ضروریات ہی داخل نہیں بلکہ اس کے شوہر کی ضروریات پوری کرنا، اس کے گھر کو مزین کرنا بھی ایک لازمی حصہ ہے۔ خواہ لڑکی کے باپ کا دل چاہے یا نہ چاہے اسے یہ تمام لوازم پورے کرنے پڑتے ہیں۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر بات صرف اتنی نہیں کہ لڑکی کی ضروریات پوری کر کے اس کا دل خوش کیا جائے، بلکہ جہیز کی نمائش کی رسم نے یہ بھی ضروری قرار دے دیا ہے کہ جہیز ایسا ہو جو ہر دیکھنے والے کو خوش کر سکے اور ان کی تعریف حاصل کر سکے۔ چوتھے نمبر پر جہیز کے سلسلے میں سب سے گھٹیا بات یہ ہے کہ لڑکی کا شوہر یا اس کے سسرال کے لوگ جہیز پر نظر رکھتے ہیں۔ بعض جگہ تو شاندار جہیز کا مطالبہ پوری ڈھٹائی سے کیا جاتا ہے، اور بعض جگہ اگر صریح مطالبہ نہ ہو تب بھی توقعات یہ باندھی جاتی ہیں کہ دلہن اچھا خاصا جہیز لے کر آئے گی، اور اگر یہ توقعات پوری نہ ہوں تو لڑکی کو تانے دے دے کر اس کے ناک میں دم کر دیا جاتا ہے۔ جہیز کے ساتھ اس قسم کی جو رسمیں اور تصورات نتھی کر دیے گئے ہیں، ان کی وجہ سے جو معاشرتی خرابیاں جنم لیتی رہتی ہیں، ان کا احساس ہمارے معاشرے کے اہل فکر میں مفقود نہیں۔ اس موضوع پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، کہا جا چکا ہے، بعض تجاویز بھی پیش کی گئیں، بلکہ سرکاری سطح پر بعض قوانین بھی بنائے گئے ہیں، اور ان کوششوں کا یہ اثر الحمدللہ ضرور ہوا ہے کہ اب جہیز کے بارے میں لوگوں کے بہت سے تصورات میں تبدیلی ضرور آئی ہے۔ جہیز کی نمائش کا سلسلہ کم ہوا ہے، اور اسی طریقے سے بین الممالک یعنی انٹرنیشنل شادیوں میں جہیز کی پابندی حالات کے جبر نے ترک کرا دی ہے، لیکن ابھی تک معاشرے کے ایک بڑے حصے میں ان غلط تصورات کی حکمرانی ختم نہیں ہو پائی۔ بعض حضرات یہ تجویز پیش کرتے ہیں کہ جہیز کو قانوناً بالکل ممنوع قرار دے دیا جائے، لیکن دراصل یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے، اور اس قسم کے مسائل صرف قانون کی جکڑ بند سے حل نہیں ہوا کرتے، اور نہ ایسے قوانین پر عمل کرانا ممکن ہوتا ہے۔ اس کے لیے تعلیم و تربیت اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے ایک مناسب ذہنی فضا تیار کرنا ضروری ہوتی ہے۔ بذات خود اس بات میں کوئی شرعی یا اخلاقی خرابی بھی نہیں کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت اپنے دل کے تقاضے سے اسے ایسی چیزوں کا تحفہ پیش کرے جو اس کے لیے آئندہ زندگی میں کارآمد ہوں، لیکن وہ چیزیں پیش کرنا، میں نے بعض ایسی بچیوں کے پاس جہیز کا ایسا ڈھیر دیکھا ہے جو کہ سال ہا سال بیت جانے پر بھی ان اشیاء میں سے بہت ساری چیزیں سرے سے استعمال نہیں ہوئی ہوتی۔ پھر اوپر سے اس کی زکوٰۃ کا مسئلہ اور اس کے دیگر مسائل جس سے یہ بیاہتا دلہن نہ واقف ہوا کرتی ہے اور ساری زندگی کا وبال اپنے گلے میں ڈال لیتی ہے۔ اسی طرح
خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سادگی کے ساتھ کچھ چیزیں ضرور عنایت فرمائی تھی۔ شرعی اعتبار سے اس قسم کے جہیز کے لیے کوئی مقدار مقرر نہیں ہے۔ اگر دوسرے مفاسد نہ ہوں تو باپ اپنے دلی تقاضے کے تحت جو کچھ دینا چاہے دے سکتا ہے، لیکن خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ اول تو اسے جہیز کو نمود و نمائش کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، جو اور دوسرے لڑکے والے عملاً اسے اپنا حق سمجھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جہیز کی امید باندھتے ہیں، اور انتہائی گھٹیا بات یہ ہے کہ اس کی کمی کی وجہ سے لڑکی اور اس کے گھر والوں کو تانے سننا پڑتے ہیں۔ نمود و نمائش والے جہیز کی ان خرابیوں کے خلاف ہمیں اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ تعلیم و تربیت، ذرائع ابلاغ، واعظ و نصیحت کے ذریعے ان تصورات کی قباحتیں مختلف انداز و اسلوب سے متواتر بیان کرنے اور کرتے رہنے کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ یہ گھٹیا باتیں ہر کسی کی نظر میں ایک ایسا عیب بن جائیں جس کی اپنی طرف نسبت سے لوگ شرمانے لگیں۔ کسی بھی معاشرے میں پھیلے ہوئے غلط تصورات یا بری عادتیں اسی طرح رفتہ رفتہ دور ہوتی ہیں۔ اس معاشرے کے اہل اقتدار، اہل علم و دانش اور دوسرے با اثر اور رسوخ والے طبقات مل جل کر ایک ذہنی فضا تیار کرے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے روحانی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔